بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی اور دوسرے مذاہب کی ادیان باطلہ کے درمیان یہ حق ہے کہ ہم اپنی شریعت کو بڑے فخر کے ساتھ بیان کر سکیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسا پاکیزہ و مقدس مذہب عطا فرمایا جس کی کوئی مثال نہیں، حتیٰ کہ بڑے بڑے انگریز دان، سائنسدان لوگوں نے تک لکھا ہے، کہا ہے اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارا مذہب اسلام اتنا پاکیزہ و مقدس ہے، ایک ایک چیز اسلام نے ہمیں بتائی، اور یہ اسلام کے حسن اور خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ہمیں ایک ایک چیز بتلائی، اور وہ چیز ایسی ہے جو انسانیت کی جو فطرت ہے وہ تقاضا کرتی ہے۔ جیسے ہم نے گزشتہ مجلس میں سونے کے آداب، خواب کے آداب، بیت الخلاء سے متعلق آداب، ایسی چیزیں سنی ہیں جو آپ کو دیگر مذاہب میں نہیں ملیں گی۔ یہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا حسن ہے جو ہمیں مذہب اسلام نے اتنی پیاری پیاری باریک باریک چیزیں بتلائی جو انسان کی فطرت کا تقاضا تھا، جسے اسلام نے پورا کیا۔ اب دیکھیں، ہم نے گزشتہ مجلس میں سنن و آداب کے درس میں سونے سے متعلق، فارغ ہونے سے متعلق کئی آداب سنے۔ آج کے اس مجلس میں غسل سے متعلق کچھ آداب بتلائے جائیں گے۔ اب آپ سوچیں گے کہ غسل، نہانا، اس کے بارے میں بھی آداب بتلائے جائیں گے۔ دوستو، بالیقین یہ اسلام کی خوبصورتی اور اسلام کا حسن ہے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، جیسے ہمارے اسلام نے ہمیں یہ سکھایا
جب مسجد مقدس جگہ میں جاؤ تو سب سے پہلے دایاں پیر اندر رکھو پھر داخل ہونا، گھر میں جاتے ہو تو یہی چیز ہو، صاف ستھری جگہ میں جاتے ہو تو اسی کا اہتمام ہو، اور جب پاکی صفائی کے اعتبار سے بیت الخلاء جانا ہو تو بایاں پیر رکھا جائے داخل ہونے کے اعتبار سے۔ بالکل دوستو، غسل خانہ وہ بھی ایک ایسا گھر ہوتا ہے جہاں پر بندہ اپنی ظاہری نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ وہاں پر بھی حکم دیا گیا کہ بندہ جب غسل خانے میں داخل ہونے لگے تو سب سے پہلے بایاں پیر داخل کرے۔ فتاوی حدیثیہ ایک کتاب ہے، فتاوی مسائل کی بہت بڑی، اس کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ بندہ جب کبھی غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں جائے، غسل خانے میں جائے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بایاں پیر کے ذریعے سے داخل ہو۔ دوسرا ادب ہمارا مذہب اسلام ہمیں یہ بتلاتا ہے، حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بندہ نہاتے وقت اپنے سطر کو چھپائے۔ سطر کہاں سے کہاں تک ہے؟ سطر مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں تک، اور یہ سطر کے معنی ہی چھپانا، اتنے حصے کو چھپانا بالکل ضروری ہے۔ کسی بھی صورت میں، الا یہ کہ کوئی بڑا عذر ہو تو الگ بات، ورنہ کسی بھی صورت میں اپنے سطر کو کھولنا نہیں چاہیے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں آسمان سے زمین پر گر کر مر جاؤں، میں اس کے لیے تو تیار ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا سطر کوئی اور دیکھے۔ آج ہم اپنے ذرا معاشرے پر نظر دوڑائیں، مرد تو کیا، عورتیں بھی بالکل مکمل برہنہ ہو کر بس اپنے شرمگاہ کو چھپاتے ہوئے باقی اکثر جسم کا حصہ، اکثر کیا مکمل جسم کا حصہ کھلا رکھتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حتیٰ کہ آج گھروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ شارٹ پینٹس استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں، جس کے اندر بھی انسان کا، بندے کا سطر نظر آتا ہے گھٹنے سے اوپر۔ اس طرح کے شارٹ پینٹس بھی بالکل جائز نہیں ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں گواہی میں چند دن پہلے عیسائیوں کا ایک تہوار، جس میں وہ کنووں کے اندر کود کود کر نہاتے ہیں، اس کے اندر بھی اکثر لوگ اپنے جسم کو کھول بیٹھتے ہیں، اور افسوس ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہمارے برادران اسلام بھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا مذہب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے بندہ نہاتے وقت اپنے سطر کو چھپائے، بالکل برہنہ ہونے سے، ننگا نہانے سے احتیاط اور بچنا چاہیے۔ کم از کم لنگی ضرور ہو، اور اگر لنگی پہن نہیں سکتے، کم سے کم ایک اصول اتنا یاد رکھیں کہ نہانے میں ایسی صورت اختیار کرے کہ ہمارا جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک وہ چھپ جائے۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی بتلایا گیا، تیسرا ادب، کہ بندہ پردے کے ساتھ غسل کرے۔ حتی الامکان سطر کو چھپانا یہ الگ بات، اور پردے کے ساتھ غسل کرنا یہ الگ بات۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فتح مکہ کے موقع پر پہنچی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غسل کر رہے تھے۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جب میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام غسل کر رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چادر سے آڑ بنا رکھا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ غسل کے وقت پردے کے ساتھ غسل کرے۔ چوتھا ادب بتلاتے ہیں کہ شروع میں جب نہانا شروع کرے تو شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو شروع میں گٹوں تک دھو لینا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت فرماتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے بیویوں سے ہم بستری وہ ملاقات کرتے اور پھر اس کے بعد جب پاکی کے اعتبار سے غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دیکھیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب غسل جنابت کریں یا پھر واجب غسل کریں یا پھر سنت غسل کریں، اس لیے کہ آگے ہم سنیں گے کہ غسل کرنے سے پہلے وضو کرنا بھی سنت ہے، تو اس کے اندر جب ہم وضو کریں گے تو ہاتھوں کا دھونا آ ہی جائے گا۔ اس کے لیے ہمیں معمول بنانا چاہیے، ہم جب کبھی نہائیں تو غسل جنابت میں اپنے ہاتھوں کو 3 مرتبہ ضرور دھوئے اور وضو کی طرح وضو ضرور کرے۔ اسی طرح 5واں ادب، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبی حدیث بیان کرتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنی شرمگاہ دھوئی۔ تو 5واں ادب یہ ہے کہ بندہ جب غسل کرے گا ہاتھوں کو دھونے کے بعد اگر سنت وضو ہے، سنت غسل ہے تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے شرمگاہ کو دھو لے، اپنے شرمگاہ کو دھو لے۔ اب میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اکثر غسل جنابت کے تعلق سے جتنے باتیں ابھی آپ سنیں گے اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کی روایت کردہ حدیث ہے۔ حضرت عائشہ، حضرت میمونہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ام المؤمنین، امت کے مائیں، ازواج مطہرات کو جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اندر کی اتنی باریک باتیں، اندر کی بالکل باتیں امت کے سامنے بیان کیا کہ آج امت ان چیزوں کی برکت سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ حضرت میمونہ کی لمبی روایت، اس کے اندر وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ میں پانی لے کر اپنے شرمگاہ کو دھوتے تھے۔ تو شرمگاہ کو دھونا یہ بھی مسنون ہے۔ اسی طرح بدن پر لگی ظاہری گندگی ہو تو پہلے صاف کر لینا۔ دیکھو یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، شرمگاہ کو دھونا یہ الگ بات ہے اور بدن پر لگی ظاہری گندگی کو دھونا یہ الگ بات ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، جیسے ہم نے اوپر سنا، پھر نماز کے لیے وضو کی طرح وضو کرتے، جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا اس طرح وضو کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ وضو بھی کرنا چاہیے، سمجھے؟ تو بدن پر لگی ظاہری گندگی کو دھونا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا غسل جنابت کے وقت۔ اسی طرح دوستو ایک بات یہ ملتی ہے کہ غسل کرتے وقت ایک مسئلہ بتا دوں، غسل کرتے وقت قبلہ رخ ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا بھی
ہم خیال رکھیں، اکثر اس کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ قبلہ رخ ہو کر غسل ہم بالکل نہیں کریں۔ اس انداز سے غسل کریں، غسل خانے میں اس انداز سے بیٹھیں یا اس انداز سے کھڑے ہو کر اپنے جسم پر پانی ڈالیں نہانے کے اعتبار سے، نہ ہماری پیٹھ نہ ہمارا رخ قبلے کی طرف ہو، ہمارا منہ اور ہماری پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو، اس اعتبار سے غسل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ایک ادب یہ بھی ملتا ہے، اگر پانی جمع ہوتا ہو غسل خانے میں، اگر پانی جمع ہوتا ہو تو پیروں کو اخیر میں دھونا چاہیے۔ اگر پانی جمع ہوتا ہے تو پیروں کو اخیر میں دھونا چاہیے۔ اب دیکھیں یہ روایت بھی حضرت میمونہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کے لیے پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سے ہٹ کر اپنے قدم مبارک دھوئے۔ دوستو یہ اس وقت ہے کہ جب ایسا غسل خانہ ہو جہاں پر پانی جانے کے لیے راستہ نہ ہو، بلکہ بندہ غسل کرتا جائے اور نیچے پانی جمتا جائے۔ آج کے اس دور میں تو ایسے غسل خانے ہمارے معاشرے میں ہے ہی نہیں، جہاں پر ہو وہ اس انداز سے اپنے پیروں کو اخیر میں دھو لیا کریں، اور جہاں پر پانی جانے کا نظم ہو، ویسے تو آج ہمارے پورے معاشرے میں پانی جانے ہی کا بندوبست ہوتا ہے، تو اس میں اخیر میں پیر دھونے میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ہم شروع میں وضو کی طرح وضو کریں گے تو اس میں پیر دھونا آ ہی جائے گا۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ہے کہ زیادہ پانی استعمال نہ کرنا، زیادہ پانی استعمال نہ کرنا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وضو کے لیے ایک مد، غسل میں ایک ساع پانی کا کافی ہے۔ اس میں مستقل الگ ایک بحث ہے اس پانی کی مقدار کتنی ہو سکتی ہے، تو میں اس لمبی تفصیل میں جانے کے بجائے بس مختصر آپ کو اتنا بتا دوں کہ اپنے کو ضرورت جتنا ہو غسل کے اعتبار سے بس ہم اتنا پانی استعمال کریں۔ یہ نہیں کہ بس نہا کر ہو گیا، بس پانی پر پانی، پانی پر پانی، پانی پر پانی ڈالتے جاتے ہیں، تو دوستو یہ چیز مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ چیز اسراف یعنی فضول خرچی میں آ جائے گا۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اس کا پابند اور عادی بنائیں کہ ہم زیادہ پانی استعمال نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے گرمی کا موسم ہو تو الگ بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ کنویں کے پاس بیٹھ کر گرمی کے موسم میں بہت نہا رہے تھے، پانی پر پانی اپنے جسم پر ڈالے جا رہے تھے۔ ایک ان کا مرید آیا اور حضرت سے کہنے لگا حضرت ہم اگر پانی زیادہ استعمال کریں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ فضول خرچی ہے، اسراف ہے، نہیں کرنا چاہیے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ پانی پر پانی ڈالے جا رہے ہیں، پانی پر پانی ڈالے جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ مولانا یحییٰ نور اللہ مرقدہ نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا، مرید انہی کا تھا، مذاقاً ارشاد فرمایا تیرے لیے ناجائز میرے لیے جائز، تیرے لیے ناجائز میرے لیے جائز۔ حضرت کا مرید تھا، پھر حضرت نے ان کو بتلایا دیکھو پیارے، اصل میں بات یہ ہے کہ موسم گرماہٹ کا ہے، گرمی کا ہے، اور میری چاہت ہے کہ میں ٹھنڈک حاصل کروں، تو میں اس نیت کے ساتھ غسل کر رہا ہوں کہ میں ٹھنڈک حاصل مجھے ہو جائے، میں ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے غسل کر رہا ہوں۔ اب میں جب تک ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے پانی ڈالتا رہوں گا یہ میرے لیے جائز ہوگا، فضول نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت نے مذاقاً اپنے مرید سے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے جائز ناجائز اور میرے لیے جائز۔ تو جب مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن بغیر کوئی نیت کے بس فضول پانی کا استعمال یہ بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ ہے
10واں ادب سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا. جب ہم غسل کرنا شروع کریں گے تو جب ابتدا کریں گے تو سب سے پہلے سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھوئیں گے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 چلو پانی لیتے، 3 چلو پہلے پانی لیتے، پھر اپنے سر مبارک پر پانی بہاتے. نبی علیہ السلام اپنے سر مبارک پر پانی بہاتے، پھر اس کے بعد بقیہ جسم پر پانی بہاتے، دھوتے، نہاتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا چاہیے. اسی طرح 11واں ادب یہ ہے کہ سر کے بعد جب سر ہم دھو لیے، ابھی پتہ چلا کہ بقیہ جسم سے پہلے سر کو دھونا چاہیے. جب ہم سر دھو لیے، اب سارا جسم باقی ہے، تو ہم کس طرح غسل شروع کریں گے؟ تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ سر کے بعد پہلے دائیں پھر بائیں جانب پانی ڈالنا. اپنے جسم کے پہلے دائیں جانب پھر بائیں جانب پانی ڈالنا چاہیے. بخاری شریف ہی کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم کو جنابت لاحق ہوتی، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہم غسل جنابت کرتی تو ہم پہلے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پر پانی بہاتی، پھر دائیں پھر بائیں طرف پانی بہاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا معمول بیان کیا، بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اللہ ان حضرات کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائے جو ہمیں بالکل ہمارے اوپر بڑا احسان ہے ان لوگوں کا کہ ان حضرات نے اتنی باریک باریک چیزیں ہمیں بتلائی ہیں. 12 ادب یہ ہے، 12واں ادب کہ فرض غسل میں غسل کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے مستحب غسل، جیسے کہ اکثر ہم صفائی کے اعتبار سے غسل کرتے ہیں، یا اس کو سنت کہہ دیجئے، یا پھر ایسے ہی گرمی لگ رہی تھی ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کیے. تو یہ ایسا غسل ہے جس کے نہ کرنے سے نمازیں وغیرہ ہونا نہ ہونا، اس میں کوئی صورت نہیں ہوا کرتی، بلکہ فرض غسل وہ ہوتا ہے جو بالکل ضروری ہے. یعنی بیوی سے ہم بستری کے بعد، ملاقات کے بعد، مباشرت کے بعد، یا اسی طرح احتلام کے بعد جو غسل ہوتا ہے وہ غسل فرض غسل ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں فرمایا گیا مسئلہ ہے، یہ ابو داؤد شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ فرض غسل میں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا چاہیے. فرض غسل میں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اور یہ مسئلہ یاد رکھیں ہمیشہ، فرض غسل میں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے سر کے بالوں کو کھول دیں. غسل میں، فرض غسل میں نبی علیہ السلام کا فرمان، اپنے سر کے بالوں کو کھول دیں یہاں تک کہ بالوں کی جڑ تک پانی پہنچ جائے. اس کا خاص خیال رکھیں، جب بھی فرض غسل کریں، مرد ہو عورت ہو، اپنے سر کے جو بال ہیں ان کے جڑوں تک پانی پہنچانا بالکل ضروری ہے. اسی طرح پورے بدن پر پانی بہانا، یہ تو کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں، ہمیں سنت معلوم ہی ہے کہ ہم نہاتے وقت پورے بدن پر پانی ڈالتے ہیں، لیکن طریقہ پتہ نہیں تھا، آج پتہ چلا. تو آج کے بعد ہم اس کا خوب اہتمام کریں اپنے اعمال کے اعتبار سے کہ پورے بدن پر پھر پانی بہانا ہے. اسی طرح دوستو غسل کے درمیان دعا نہ پڑھیں.
غسل کے درمیان دعا نہ پڑھنا یا ذکر و اذکار وغیرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ایک الگ جگہ ہے، وہ جگہ دعا وغیرہ اذکار کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ غسل کے درمیان دعا وغیرہ پڑھنا نہ ہو۔ اسی طرح غسل کے وقت بات چیت نہیں کرنا۔ جہاں پر 1 2 3 غسل خانے ہوتے ہیں، وہاں پر بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ یہاں پر بھی غسل ہوتا ہے، وہاں پر بھی غسل جاری رہتا ہے اور آپس میں بات چیت بھی شروع رہتی ہے، تو ایسا نہ ہو، یہ اسلام کے اسباق کے خلاف ہے۔ جو ہمیں اسلام نے سبق دیا، جو اسباق سکھلائے، اس میں یہ بات ملتی ہے کہ غسل کے وقت بات چیت نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر نہاتے نہاتے پانی ختم ہو گیا، پانی کی ضرورت ہے، یا پھر نل سے نہا رہے تھے پانی ختم ہو گیا، تو دوستو اس وقت مجبوری ہوتی ہے تو پھر بندہ بات کر سکتا ہے۔ اسی طرح سلام نہ کرنا، یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، سلام نہ کرنا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نہانے کے لیے غسل خانے میں، باتھ روم میں موجود ہوتا ہے، نہانے میں مشغول ہوتا ہے، اچانک کوئی مہمان آ جاتا ہے گھر پر، تو سلام دعا کے بعد میں جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی فلاں کہاں ہیں، تو سوال تو کسی اور سے کیا جاتا ہے، لیکن جواب دینے والا غسل کے اندر بیٹھ کر السلام علیکم، السلام علیکم بھائی جان، میں غسل خانے کے اندر غسل کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے طریقے بالکل مناسب نہیں ہیں۔ غسل خانے میں نہ بات چیت کرے، نہ سلام کرے، نہ سلام کا جواب دے، اور نہ ہی ذکر و اذکار کرے۔ اسی طرح 17واں ادب یہ ہے غسل خانے کے سلسلے میں کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا۔ جی بالکل پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہمیں معلوم ہی ہو کہ ہم پیشاب کرتے ہیں تو فارغ ہونے سے، غسل کرنے سے پہلے باتھ روم، بیت الخلاء وغیرہ جا کر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر آئیں۔ ہاں اگر اٹیچ ہے باتھ روم بھی ٹوائلٹ بھی، تو آدمی کو چاہیے کہ جہاں پر ٹوائلٹ کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور جہاں پر غسل کی جگہ ہے وہاں پر پیشاب وغیرہ نہ کرے، اس لیے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس طرح غسل خانے میں پیشاب کرنے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ اسی طرح دوستو 18واں ادب یہ ہے، آخری ادب، یہ غسل کی جتنی باتیں تھیں اب غسل خانے کے اندر ہو گئیں، اب وہاں سے مسئلہ ختم، اب باہر نکلنا ہے۔ تو جس طرح ہم غسل خانے میں جانے کے لیے بائیں پیر سے داخل ہوئے تھے، اب نکلتے وقت ہمیں دائیں پیر سے نکلنا ہے۔ تو غسل کے آداب کے متعلق اتنی ساری چیزیں آپ حضرات کو بتلائی گئیں۔ تو ان سارے آداب کے اندر آپ کا جو کوئی سوال ہو سکتا ہے وہ ان سارے آداب کے اندر آ گیا۔ پھر سے ایک مرتبہ مذاکرے کے طور پر آداب سن لیں۔ غسل خانے میں پہلے بایاں پیر داخل کرنا، حتی الامکان اپنے سطر کو چھپانا، پردے کے ساتھ غسل کرنا، شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا، شرمگاہ کو دھونا، بدن پر لگی ظاہری گندگی ہو تو پہلے صاف کرنا، قبلہ رخ ہو کر غسل نہ کرنا، اگر پانی جمع ہوتا تو پیروں کو آخر میں دھونا، زیادہ پانی استعمال نہ کرنا، سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا، سر کے بعد پہلے دائیں پھر بائیں جانب پانی ڈالنا، فرض غسل میں بالوں کی جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے، پورے بدن پر پانی بہانا، غسل کے درمیان بات چیت نہ کرنا، دعا نہ پڑھنا، سلام نہ کرنا، اسی طرح غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا، اور تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد میں دائیں پیر کے ذریعے سے غسل خانے سے باہر نکلنا۔ اب آخری بات سن لیں، جو فرض غسل ہوتا ہے اس کے اندر اپنے سارے بدن پر اس طرح پانی بہائے کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی سوکھا نہ رہے۔ اسی طرح خاص طور پر ایسے حصے جہاں پر پانی نہیں پہنچتا وہاں پر فرض غسل میں پانی پہنچانے کی خاص کوشش کریں، جیسے کہ آدمی کی شرمگاہ کا وہ حصہ پیر کے نیچے کے جہاں پر دونوں شرمگاہ کے راستے آپس میں نیچے آ کر مل جاتے ہیں، وہاں پر اکثر پانی بعض دفعہ نہیں پہنچتا، تو وہ پانی
وہاں پر پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی طرح کان کے پچھلا حصہ، نچلا حصہ، ناک کے نچلا حصہ ہونٹ بند کرنے کے بعد بعض دفعہ بعض لوگوں کے کچھ حصے چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح آنکھوں میں جہاں پر گندگی نکل آتی ہے وہ کانوں کے آنکھوں کے دونوں کنارے، سر کے بالوں کے جڑ، اسی طرح پیر، انگلیوں کے درمیان کا حصہ بعض دفعہ پانی پہنچ نہیں پاتا، اور اگر بیٹھ کر غسل کرتے ہیں تو پیر سے لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے درمیان میں پانی نہیں پہنچ پاتا۔ اس کے لیے اس کا خاص خیال رکھیں کہ جب بھی فرض غسل کرنا شروع کریں تو اس کا خاص اہتمام کریں، اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ اپنے جسم کے ان تمام جگہوں پر پانی پہنچائے جہاں پر پانی پہنچنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر پانی پہنچ نہ پایا تو غسل کا اعتبار نہیں ہوگا۔ غسل کرنے سے پہلے اپنے فرض غسل میں اپنے شرمگاہ کو سب سے پہلے دھو لے۔ شرمگاہ کو دھونے کے بعد مسنون طریقے سے وضو کرے، اور فرض غسل ہے تو وضو اس انداز سے کرے کہ کلی اس انداز سے کرے کہ جس طرح کیا جاتا ہے، اور اگر روزہ ہے تو اتنا بھی غرغرہ نہ کرے کہ اندر پانی چلا جائے، سمجھے؟ اتنا روزے کی حالت میں اگر فرض غسل ہے تو کلی کے وقت غرغرہ اس انداز سے نہ کرے کہ پانی اندر چلا جائے، اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرغرہ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح ناک میں جب پانی ڈالیں گے تو اس وقت ناک کے اوپر ہڈی تک پانی پہنچنا ضروری ہے، پھر سارے جسم پر پانی بہائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارے ایک نیپانی میں پڑھنے والے ساتھی، نیپانی ہی کے رہنے والے تھے، نوجوان لڑکے امداد اللہ، جس کی عمر تقریباً 24 سال تھی، آج ان کا انتقال ہوا۔ خاص ان کے لیے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔ اسی طرح آج حضرت اقدس مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بھی غالباً لائیو بیان ہے، اس کو بھی ضرور سنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی کے ہر دن کو اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ ہم جانتے ہوں کہ یہ ہمارا دن زندگی کا آخری دن ہے، تاکہ ہم یکسوئی کے ساتھ اپنے اللہ کے قریب اپنے آپ کو کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پل پل ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تاموت گناہوں سے، فتنوں سے محفوظ فرما کر اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔